इस वीडियो में हम नज़म बारिश का पहला कतरा की पढ़ाई करेंगे। इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मिरेठी। घंघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। घंघोर कहते हैं बहुत ज्यादा काले को, घटा बादल, तुली का मतलब होता है यानी तैयार खड़ी थी। जो बादल थे वो बहुत ज़्यादा काले बादल थे और वो तैयार खड़े थे कि अभी वो बरस जाएंगे, लेकिन बूंद अभी नहीं पड़ी थी, यानी अभी तक एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं पड़ा था। हर कतरा के दिल में था ये खतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। खतरा डर, नाचीज़ जिसकी कोई हैसियत ना हो। हर कतरे के दिल में ये खतरा था, ये डर था कि मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक गरीब सा कतरा हूँ, मैं किसी को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा। तर मुझसे किसी का लब ना होगा, मैं और की गूँ ना आप जोगा। तर कहते हैं गीले को, लब होता है होंठ, और की गूँ यानी मैं तो, मेरी तो कोई तर्ज ही नहीं है या कोई रंग ही नहीं है मेरा, मैं तो अपने जोगा भी नहीं हूँ। मैं किसी को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा, यानी किसी के होंठों पर क्या मैं गिरकर उसको गीला करूँगा। यहाँ पे मुराद है मैं ज़मीन पर गिरकर किसी को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मैं तो अपने जोगा भी नहीं हूँ। मेरी तो हैसियत इतनी है कि मैं अपने आप को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। सत्यानाश बर्बाद करने को कहते हैं या ख़त्म करने को कहते हैं। तो इस शेर का ये मतलब है कि खेत में जाकर मैं खेत की प्यास को क्या बुझाऊंगा, यानी खेत में मैं पानी क्या दूंगा, मैं तो अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा। मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा कतरा हूँ, उससे मैं खेत को कैसे पानी पहुँचा सकता हूँ। आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गर्म। मुझे बरसने से शर्म आ रही है, मैं जब ज़मीन पे जाऊंगा, मिट्टी पे या पत्थर पे पड़ूंगा, वो तो पहले से इतने गर्म है, जब उन पे मैं गिरूंगा मैं तो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और जैसे एक कतरा जब ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन पहले से गर्म होती है, उसे पानी की ज़रूरत होती है, तो वो कतरा तो फ़ौरन जज्ब हो जाता है उसमें, उससे तो मिट्टी को या पत्थर को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो कतरे को भी यही एक डर महसूस हो रहा है। खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत। सखावत कहते हैं फयाजी को या बहुत ज़्यादा देने को, और इसका एक मतलब होता है खुला दिल। खुले दिल से, बड़े दिल से मैं दे सकता हूँ जब किसी को कुछ भी अपने पास से, तो उसे कहते हैं कि सखावत की जा रही है। और हलावत का मतलब होता है राहत, आराम, और इसका एक मतलब होता है मिठास, मीठापन। तो वो कतरा कह रहा है कि मैं खाली हाथों से तो किसी को भी नहीं कुछ भी दे सकता, मैं कैसे सखावत कर लूँ। फीकी बातों से मैं किसी को मिठास नहीं दे सकता, किसी को आराम नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं किसी को आराम दे सकूँ या कुछ भी उसको उस तक पहुँचा सकूँ। किस बरते पे मैं करूँ दिलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी। किस बरते पर, बरते का मतलब होता है काम में लाना। दिलेरी कहते हैं बहादुरी को, हिम्मत को। बिसात हैसियत, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं कोई हिम्मत दिखा सकूं। मैंने ऐसे कौन सा काम किया जिस पे मैं हिम्मत दिखाऊं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कतरा ये कह रहा है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं कैसे अपनी हिम्मत या ताकत किसी को दिखा सकता हूँ। हर कतरा के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। हर कतरे में हर कतरे के दिल में ये एक गम था या एक अफसोस था। सरगोशियाँ, सरगोशियाँ का मतलब होता है छोटी छोटी सी बातें करना, आहिस्ता आवाज़ में बातें करने को सरगोशियाँ कहते हैं। बाहम दरमियान में, हर कतरे के दिल में ये गम था और वो छोटी छोटी सी बातें आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कर रहे थे। खिचड़ी सी घटा में पक रही थी, कुछ कुछ बिजली चमक रही थी। खिचड़ी कहा जाता है दाल और चावल के मिलाप से एक
کھانا بنتا ہے اس کو کھچڑی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ سب آپس میں اتنی زیادہ باتیں کر رہے تھے اور کسی کی بھی بات ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. گھٹا بادلوں کو کہتے ہیں. بادلوں میں ایک کھچڑی سی پک رہی تھی، یعنی بہت سی باتیں ایک دوسرے سے وہ کیے جا رہے تھے، جس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہلکی ہلکی سی تھوڑی تھوڑی سی بجلی چمک رہی ہے. ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور. دلاور کا مطلب ہوتا ہے بہادر، باہمت، باحوصلہ، جس میں ایک حوصلہ ہو. تو ایک قطرہ ایسا آیا جس میں ایک حوصلہ تھا، وہ یہ ہمت کرنے کی اس کے اندر ایک جستجو تھی. ہمت کے محیط کا شناور، محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا، اور شناور کہتے ہیں تیرنے والے کو. یعنی وہ تیر کر نیچے جانے کی ہمت رکھتا تھا. وہ قطرہ اتنا بہادر تھا، اتنا حوصلہ تھا اس میں کہ وہ نیچے جانے کے لیے ہمت کر بیٹھا تھا. فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگے حمیت. فیاض سخی کے معنوں میں ہوتا ہے. جواد کہتے ہیں دینے والے کو. فیاض و جواد ایک ہی معنوں میں ہے کہ دینے والا ہے، وہ اس کا دل بہت کھلا ہے. نیک نیت ہے، یعنی اس کی نیت اچھی ہے، وہ اچھی نیت رکھتا ہے. بھڑکی اٹھی. حمیت، رگ حمیت. حمیت کا مطلب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حمیت کہتے ہیں عزت کے احساس کو. اور رگ جو ہمارے جسم میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جس سے خون ہمارے جسم میں ہر جگہ پہنچتا ہے، اسے رگ کہتے ہیں. تو یہاں رگ حمیت کا مطلب ہے عزت کے احساس کی جو اس کے اندر ایک رگ تھی، یا ایک آرزو تھی، یا ایک چیز اس کے اندر جو موجود تھی. تو وہ اٹھی، اور کیونکہ وہ فیاض تھا، وہ سخی تھا، وہ دینے والا تھا، اس کی نیت اچھی تھی. بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ. للکار کر، للکار کر کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچی آواز میں، اور اس نے ایک اعلانیہ انداز میں کہا کہ چلو میرے ساتھ اور آؤ ہم سب چلتے ہیں، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ. کہ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمیں میں جان. کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، یعنی زمین والوں پر، وہ آسمان پہ ہے نا قطرے، وہ باتیں کریں کہ آؤ اور ہم یہ احسان کر ڈالتے ہیں. مردہ زمین میں، مردہ زمین یوں بالکل بجھی ہوئی ہے، جسے پانی کی ضرورت ہے، اس میں ہم جان ڈال دیتے ہیں وہاں پہنچ کر اس زمین تک. تو آؤ اور ہم یہ کام کرتے ہیں. یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک. ہچر مچر یعنی یہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو اور تم لوگ اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پا رہے، تو یہ تم کب تک اس طرح کی چیزیں اپنے دل میں رکھو گے؟ چلو اٹھو، اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرو، اور جتنا تم کر سکتے ہو وہ کر دو. گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت تم لوگوں کو نہیں ہے. وہ قطرہ اپنے باقی ساتھی قطروں سے یہ کہہ رہا ہے. مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی. جاں فشانی یعنی اپنی جان لگا دو گے، ہمت کرو گے اپنی پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. جب تم یہ کام کرو گے تو پھر تم میدان میں پانی ہی پانی کر دو گے، یعنی وہاں پہ پانی ہی پانی پہنچا دو گے، اور اس میدان کی، اس زمین کی پیاس کو بجھا دو گے. کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں. برملا میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں، کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ، اگر تم چلتے ہو میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں زمین تک، میں برسنے کے لیے تیار کھڑا ہوں. یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا. اس نے یہ کہا کہ، اور وہ چل پڑا. کیا کہا؟ دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے. دل اپنے آپ کو کسی پر قربان کر دینا ایک مشکل کام ہے، لیکن میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ یہ کہہ کر نیچے کی طرف اس نے برسنا شروع کر دیا. ہر چند کے تھا وہ بے بذات. بذات کا مطلب ہوتا ہے کوئی
دولت یا حصہ رکھنا اپنے اندر، یعنی اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہ تھا. بے جب لگ گیا لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایسا مال یا ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. ہر چند بالکل وہ بے شک اتنا بے وقت تھا، اس کی ایسی حیثیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے بہت شجاعت کا مظاہرہ کیا، بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، بہت ہمت دکھائی. دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی. جب اس سخی کی جرت باقی قطروں نے دیکھی، اس قطرے کی جرت باقی قطروں نے دیکھی، تو کچھ اور بھی قطرے آگے بڑھے اور اس کے پیچھے ہو لیے. پیروی کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اسی کام کو کرنا. پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا. پھر آہستہ آہستہ اور بھی قطرے آگے کو بڑھے، لپکے اور زمین پر وہ گرنا شروع ہو گئے قطرہ قطرہ کر کے. آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار. تار کا مطلب یہاں پہ لگاتار لیا گیا ہے. لگاتار کا لفظ نہیں لکھا، صرف تار ہے، لیکن اس کا مطلب ہے لگاتار ایک قطروں کا جو ہے وہ لگاتار نیچے گرنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ قطرے جو ہے وہ بارش کی شکل میں موسلا دھار نیچے برسنے لگے. تیز تیز وہ قطرے نیچے گرنا شروع ہو گئے. پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں. بیاباں کا مطلب ہے ویرانہ، صحرا، ریگستان، یعنی وہاں بہت عرصے سے ایسی جگہ جہاں بہت عرصے سے پانی نہ پہنچا ہو، بارش نہ ہوئی ہو اور وہ ویران ہو چکا ہوتا ہے. تو سیراب ہوا، وہاں تک پانی پہنچا. چمن باغ کو کہتے ہیں، اور خیابان بھی باغ کا ایک راستہ ہوتا ہے، یا گلستان، کھیت، یہ ساری چیزیں خیابان کے معنی میں آتی ہیں. تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ جو صحرا تھا، وہ جو ویرانہ تھا، وہاں پانی پہنچا تو ہر چیز خوش ہو گئی، سیراب ہو گئی. تھی قحط سے پامال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت. قحط کہتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا اور چیزیں ہر جو ہے وہ سوکھ چکی ہوتی ہیں، ہر طرف ویرانی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ کو میں قحط ہوتا ہے. یعنی وہاں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں. پامال خلقت، پامال کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو چکی، یا بالکل اس میں ایسی کوئی چیز نہیں رہی تھی. خلقت دنیا کو کہتے ہیں. دنیا جو ہے وہ قحط کی وجہ سے بالکل برباد ہو چکی تھی. تو اس می سے ہوئی نہال خلقت. نہال کہتے ہیں خوشی کو. اس می سے، اس بارش سے خلقت یا دنیا جو ہے وہ خوش ہو گئی. ہر چیز جہاں جہاں وہ بارش پہنچی تو وہ جگہ خوشی سے اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ پایا، یعنی وہ ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آنے لگ گئی ان قطروں سے، ان بارش کی وجہ سے. جرت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام. وہ جو ایک قطرے نے جرت کی تھی، ہمت کی تھی، تو وہ ایک کام اس نے کر دکھایا، اور اس کا نام ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہے گا، یا اس کو یاد رکھا جائے گا. اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو. اے صاحبو، اے دنیا والو، اے سننے والو. صاحبو صاحب سے نکلا ہے، اور یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو. شاعر یہاں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خبر لو، ان کی طرف توجہ دو، اور ان قطروں کی طرح، جیسے ہم نے اس نظم میں ان قطروں کی بات سنی ہے اور ان کا اتفاق دیکھا ہے، اسی طرح ان قطروں کی طرح اپنے آپ کو جوڑ لو اور اتفاق سے رہنا سیکھ لو. قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری. قطروں یعنی ایک ایک قطرہ جب ملتا ہے تو قطرے مل کر بڑھتے ہیں اور وہ ایک نہر جاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے. تو اسی طرح تم لوگ بھی، شاعر کہتے ہیں، ہم پڑھنے والے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی جب قطروں کی طرح اتفاق دکھاؤ گے، مل جل کر کام کرو گے، تو تمہاری بھی ایک کام جو ہے وہ چل نکلیں گے، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری. یہاں کشتیاں نہیں پانی میں تیرنی شروع ہو جانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی کامیابی حاصل کرو گے.
اگر اکٹھے کام کرو گے تو تم لوگوں کو بھی کامیابی حاصل ہوگی. تو اس کا یہاں یہ مطلب ہے. اور آخر میں یہاں شاعر کا نام لکھا ہے اسماعیل میرٹھی. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.